لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل اتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف آواز بلند. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حاضرین گرامی قدر، علماء ذی وقار، مشائخ اعظام، گفتگو اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ چکی ہے. اب میں آپ کے سامنے کیا بات پیش کروں. تمام موضوعات کو ہمارے نامور اور نابغہ روزگار شخصیات نے بیان کر دیا ہے. میرے محترم جناب عرفان شاہ صاحب مشہدی اور ہاشمی میاں اور ان سے پہلے بالخصوص منیب الرحمان صاحب نے جس خوبصورت پیرائے میں اس دور کے تقاضوں کو اور جو حقیقت پر مبنی گفتگو ہے، ان کی گفتگو نے مجھے بہت متاثر کیا. یہ بیان کا اتار چڑھاؤ یہ ہمارے بائیں ہاتھ کی کھیل ہے، کوئی ویسی بات نہیں ہے. یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. ہاشمی میاں میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ لکھنؤ کے ہیں، لیکن لکھنؤ کی زبان میں بھی جانتا ہوں. جی، میں لکھنؤ سے میرا تعلق ہے، یو پی سے میرا تعلق ہے. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داد، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. تو یہ اتار چڑھاؤ جو ہے یہ تو سامعین پر ہوتا ہے، مجمع کا ذوق. اب جتنا وقت بھی ہے، جب اٹھ گئے بازار سے گاہک تو ہم آئے. تو اب آخری وقت ہے، اختتام مجلس ہے، تو اس وقت میرا نمبر آیا. تو بہرحال میں اب آپ کی سماعت میرے ساتھ چلے گی، ذوق چلے گا تو کچھ دیر. میں لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا، ایک دو باتوں کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تمام موضوعات پر گفتگو ہو چکی ہے. اب اہل سنت کے تمام جو عقائد کے رخ ہیں ان پر ہمارے علماء نے روشنی ڈالی ہے. تو میں ایک جو اہل سنت کا روشن اور واضح نقطۂ نظر اور انداز حیات ہے وہ عشق رسول ہے. میں اس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس جذبے کے سوا، جیسا کہ عرفان شاہ صاحب نے بھی فرمایا اور ہمارے مقررین نے بھی، اس جذبے کے سوا نہ ایمان مکمل ہو سکتا ہے اور نہ شریعت پر عمل کیا جا سکتا ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالیہ سے عشق نہ ہو، محبت نہ ہو.
فقط اللہ کا قائل مسلمان ہو نہیں سکتا. جی صرف اللہ، جس طرح کہ ابھی کہا گیا کہ صرف توحید سے کام نہیں چلتا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں چیزیں چلیں گی. اور عشق جو ہے، عشق اصل میں انسان کو معراج پر پہنچاتا ہے. معراج شوق جو ہے، انتہائی شوق جو ہے، یہی صحابہ میں، اہل بیت میں یہی جذبہ موجود تھا. کربلا میں ہمیں یہی جذبہ نظر آتا ہے کہ ان کے نانا بھی ہیں جناب محمد رسول اللہ، حسین کے نانا بھی ہیں، آقا بھی ہیں، مولا بھی ہیں، نبی بھی ہیں. اور حسین کو دو طرح سے عشق ہے اپنے نانا سے، ایک نانا کی وجہ سے اور ایک رسول ہونے کی وجہ سے. سمجھ آئی؟ تو اہل بیت کا جو تعلق ہے وہ ایک گھر کے فرد بھی ہیں حضور ان کے، لیکن ان کے آقا و مولا بھی. تو میں عرض کروں، بات چلے گی. ایک دفعہ یہ سوال مجھ پر بھی ہوا تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے نعرہ تحقیق کے بارے میں. بلیک برن میں غالباً یہ بات ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ محبت کا ہم اظہار کرتے ہیں. جن لوگوں کے ساتھ ہمیں کوئی تعلق خاطر ہو ہم اس کے ساتھ اظہار کرتے ہیں. یہ کوئی فرض واجب تو نہیں ہے کہ آپ ضرور نعرہ لگائیں، لیکن یہ ہے کہ اظہار محبت ہے. تو خلفائے راشدین جو ہیں ان کے ساتھ اظہار محبت کرنا بالخصوص، اور تمام صحابہ کے ساتھ بالعموم، یہ بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے حوالے سے یا پھر نعرے کے اظہار سے، اس حوالے سے مقصد صرف ان سے تعلق ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، چونکہ وہ رسول اللہ کے خاص تھے اس لیے ہم اتنا اظہار ہوتا ہے. تو اس میں کیا قباحت ہے، کیا حرج ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے. اتنے آپ ان کو خدا را پارٹیوں میں تقسیم نہ کریں، اہل بیت کو اور صحابہ کی پارٹی نہ بنائیں. ان دونوں کو ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. یہی ہمارے اکابر کا اور عقل سلیم کا بھی تقاضا یہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان کو پارٹیوں میں تقسیم نہ کریں کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ یہ ہے، کون افضل ہے کون مفضول ہے، جو ایک طریقہ چلا آ رہا ہے محبت. لیکن اتنی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے جو تعلق ہے، محبت ہے، ہمیں اور کسی سے نہیں ہو سکتی. تو جو رسول اللہ کا اپنا خون ہو، دیکھیں نا، آپ بیٹھے ہیں، ایک مولوی صاحب بیٹھے ہیں، پیر صاحب بیٹھے ہیں، پیر اگر آپ کو پیر ہو تو آپ پیر کے سارے ساتھیوں کو ملیں گے، ان سے وہی محبت کریں گے یا پیر کی اولاد سے محبت زیادہ کریں گے؟ بولے، پیر کی اولاد ہے. پیر کے جتنے ساتھی بیٹھنے والے خلیفے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ وہی محبت کریں گے؟ نہیں. پیر کی اولاد کے ساتھ جو تعلق ہوگا وہ اور کسی کے ساتھ نہیں ہوگا. جو رسول اللہ کی اپنی اولاد ہے، سمجھ آئی، اس کا مقام اپنا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ اہل بیت گھر میں بیٹھنے والے ہیں اور صحابہ در پر بیٹھنے والے ہیں. سمجھ آئی؟ صحابہ حضور کے در پر بیٹھنے والے ہیں اور اہل بیت حضور کے گھر میں بیٹھنے والے ہیں. تو گھر کا اور در کا فرق سمجھیں. در کو اس لیے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علی اس کا دروازہ ہے. اب دروازے تک جو آئے گا اس کو علم ملے گا. تو سارے صحابہ حضور کے دروازے پر بیٹھنے والے تھے، گھر میں جانے والا کوئی نہیں تھا. حضور کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا پردہ فرماتی تھی سب سے، ٹھیک ہے. تو ان کا شرف اپنا ہے. یہ مطلب بھی نہیں ہے
کہ ہم صحابہ کی تو تعریف کریں لیکن اہل بیت کی تعریف میں بخل برتیں؟ ہم شیعہ ہرگز نہیں ہیں، یہ بھی ذہن سے نکال دیں، بحمداللہ میں شیعہ نہیں ہوں، لیکن اہل بیت کی محبت میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، ان کے ملفوظات میں بھی ہے، پنجابی تساں دساں پڑی دی گل انہاں آخیا ممبر رسول تے بہ کے وٹوانیاں نے طریقے دسنے ہو، وضو میں طریقے دسنے ہو، نمازاں نے طریقے دسنے ہو، تے رسول اللہ دی اولاد دی محبت اور انہوں نے فضائل بیان کرنے تو اڑی زبان سڑ دی ہے، ٹھیک ہے، ایک گل نہ کرو، لیکن اے مطلب بھی نہیں کہ ان کی محبت میں آپ اس طرح اس قدر گم ہو جائیں اور گم کردہ راہ ہو جائیں کہ آپ صدیق اکبر، عمر، عثمان اور دوسرے صحابہ کو معاذ اللہ ان کی توہین کریں یا برے الفاظ ان کے لیے کہیں، یہ بات بھی غلط ہے، سمجھ آئی؟ محبت کریں آپ تو یہ علی کے ساتھ بغض کرنا جس طرح ممنوع ہے اس طرح دوسرے صحابہ کے ساتھ، صحابہ کرام اکابر صحابہ جو ہیں ان کے ساتھ بھی بغض رکھنا وہ بھی وہی بات ہے، وہی جرم ہے، ٹھیک ہے؟ توازن، لیکن حسین کے غم کو کون بھول سکتا ہے؟ کسی کی ماں بہن کے سر سے چادر اتری ہوئی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی بہت بڑا شیخ المشائخ ہو، اس کی بیٹی کے سر سے سر بازار چادر کوئی اتارے، کوئی گنڈا اس کی بیٹی کو دیکھے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ پیر صاحب کے دل میں غم حسین ابھرتا ہے کہ نہیں، کوئی مولوی صاحب کی بیٹی کی سر سے چادر اتارے، شرف بھی تمہیں حاصل نہیں ہے وہ جو رسول اللہ کی بیٹیوں کو حاصل ہے، تمہاری اوقات کیا ہے رسول اللہ کی بیٹیوں کے سامنے؟ تم نہ تمہاری کوئی اصل، نہ آگا نہ پیچھا، تو تم اپنے آپ کو بہت معتبر سمجھتے ہو، کوئی پیر صاحب ہے، کوئی علامہ ہے، تو رسول اللہ کے خاندان کو دیکھو، ان کے جوتوں کی دھول تک بھی تم نہیں پہنچ سکتے، تمہاری کیا اوقات ہے؟ چاہے بڑے سے بڑا پیر ہو، جو رسول اللہ کے اولاد ان کی شان ہے، جو حضرت فاطمہ الزہرا کی شان ہے، وہ کسی کو حاصل نہیں ہے، ان کے سر سے یزید وقت نے چادر اتاری، بالیاں نوچی، یہ شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کتابوں میں بھی ہے، اسی لیے صرف شیعہ نہیں کہتے کہ غریباں میرا چھوڑ اہل سے دنیا، غریباں میرا چھوڑ، غریباں میرا چھوڑ اہل سے دنیا، غریباں میرا چھوڑ، یہ سنیوں کی محفل ہے، یہ وہابیوں کی محفل نہیں ہے، ذرا غور سے بولے، غریباں میرا چھوڑ اہل سے دنیا، میرے ہاتھ میں دامن پنج تن ہے، میرے ہاتھ میں بعض لوگوں کو اپنی تقریر سنا کر جانے کی عادت ہوتی ہے، چاہے ہاشمی ہو یا مدنی ہو، گئے گل میں خرید کرنا، یہ جو ہوتے ہیں نا ہمارے ہندوستان کے لوگ، ان کے یہی اٹکلیں ہوتی ہیں، بس لفاظی ہوتی ہے، دیکھیے نا لفاظی میں ہمیں اڑا کر گئے، تو یہ نا یہ نہیں کرنا چاہیے، سننی بھی چاہیے نا، ہم نے بھی تو ان کو سنا ہے نا، وہ اوپر سے تو نہیں بول رہے تھے، ہاں تو میں نے کیا عرض کی کہ غریباں میرا چھوڑ اہل سے دنیا، میرے ہاتھ میں دامن پنج تن ہے، اور میں نے کیا کہا؟ میرے ہاتھ میں دامن پنج تن ہے، ادھر خون میں تو کیا نہایا ہے اصغر، ادھر خون میں تو کیا نہایا ہے، ایک بچہ ہو نا چھوٹا جا کسی نہ،
مویا ہوئے نا سامنے پیا ہوئے تے بھی پتہ ہوئے کہ پیاسا مویا ہے تے پانی نہیں مل سکیا میں تکنا نہ اے شعر میں پڑھنا تے وہ بندہ ضرور ہو سی جس نے اپنا بچہ مویا ہوئے سمجھ آئی نا اس ویلے پیری بھی ختم تے مولویت بھی ختم امام غزالی بھی روئے گا علم اور چیز ہے اندر بھی پہلے جے مار اور چیز ہے محمد الرسول اللہ آپ نال محبت کرنے والے ہو انہاں دی اولاد نال بھی محبت کرو کربلا حسین تے آئیے ابو بکر عمر تے عثمان تے نہیں آئی ہاں اس بندے کس طرح استقامت نال ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقامت کی تھی سارے صحابہ کا نچوڑ کردار حسین ہے سارے صحابی ایک پاس ہے تے حسین دی حسینیت ایک پاس ہے کیڑے صحابی اپنے بچے کو آئے گی بولو کوئی پیش کی تھے کسی تے اے ابتلاء آئی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اے سارے دا مصداق حسین ہے ٹھیک ہے کسی صحابی نو اس طرح اے نبیوں کی آزمائش ہے جڑی حسین تے آئی میں ایک مولد دا شعر پڑھنا اس وقت مولد لوگ آنے نا اسی پڑھاتے ہیں ساتھ کفر نہ فتوہ لگیں گے وہ بندہ جڑا ہے جوش ملی آبادی دا وہ آنا ہے کہ سر فرشتوں کے در ناز پہ خم ہوتے ہیں ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں گالو کر گیا حسین تو وہ کام کیتا کہ پچھلے رسولہ جی آنے ثبوت نہیں ملنا لیکن تسی دیکھو کہ اس چیز میں تسانی محبت کس لائے رسول اللہ محبت ہے اولاد کا دشمنی ہے ایک کیڑے مولی صاحب ہوں کیڑے پیر صاحب ہوں کہ جن کی اولاد سے تو محبت نہ کی جائے اور لیکن مولی صاحب سے کی جائے پیر صاحب سے کی جائے بھائی پیروں کی اولاد کو چومتے ہیں لوگ کہ ان کے خلیفوں کو چومتے ہیں اولاد کا شرف اپنا ہے رسول اللہ نے حسن حسین کو اپنے یہاں بٹھایا جھولی میں کہ نہیں تو رسول اللہ جن کو اپنے کندھوں پہ سوار کریں جن کے ساتھ یہ محبت طریقہ اختیار کریں آپ ان کا نام ہی نہ لیں آپ کی زبان جلتی ہے کیوں نہ فضیلت محب اہل بیت بیان کی جائے کیا یہ سنیوں کا طریقہ نہیں ہے کیا پھر وہ شیعہ جو اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں کیا آپ وہ سنیں گے جا کر جس میں توہین صحابہ ہے تو آپ خود کیوں نہیں ذکر کرتے حسین کا کہ آپ نے توحید بھی بیان کرنی ہے آپ نے رسالت بھی بیان کرنی ہے آپ نے صحابیت بھی بیان کرنی ہے آپ نے سنیت بھی بیان کرنی ہے آپ نے حسینیت بھی بیان کرنی ہے اور یہ کہنا ہے میرا ادھر تو ادھر کیا لہو میں تو نہایا ہے اصغر ادھر تیرا بابا بھی خونی کفن ہے ادھر تیرا بابا بھی خونی کفن ہے اور دیکھیے ہائے سنیو حسین کا ذکر ہے کہ سن ہو گئے ہو اللہ میں اتنا نہ تساں حسین دی آزمائش پاوے یہ تو میں نہ کیونکہ تسی اس جوگے نہیں ہو یہ تو میں نہ آنا جو کربلا وچ حسین نہ ہویا تو اڈے نال بھی ہوئے تے تانوں پتہ لگے کہ حسین دا دکھ کیویں یہ بہت بڑی گل ہو سی کدے اللہ قبول کر کے دی تے اسی دعوے تے بڑے کرنے ہاں لیکن رسول اللہ دی ناموس دا ٹائم آوے تے اسی حجریاں چ وڑ ویندے ہاں پیر اندر وڑ ویندے مولوی حجریاں چ وڑ ویندے کیڑا بندہ نکلنا ہے تے جنہ تسی برا ہنے ہو داڑھی منے اے بدماش اور داڑھی منے اے نکل کے ناموس مصطفیٰ تے اپنی جان پیش کر
اے رسمی مشاہدہ اے وضع قطع خواب جڑی ہے پیچھے رہ گئی ہے اے دیوانے ہیں مقام ہوش پہ رک جائیں گے یہ فرزانے مقام ہوش پہ رک جائیں گے یہ فرزانے عبور وادی حیرت کریں گے دیوانے عبور وادی اے جڑے آہنن نا جالی دار جڑے چمٹ کے چپے مار کے جڑے رونے نے عبور وادی حیرت کریں گے دیوانے سکی توحید خشک توحید بچے اس سے بھی اے لٹیرے ایمان دے لٹیرے رسول اللہ دی عزت کھستے دوڑے کو حضور دی نسبت نہ رہی تے نہ قرآن ہے نہ ایمان ہے کچھ بھی نہیں اے آدین اے بڑے پامال موضوع ساری دنیا بیان کرتی ہے میں لمبا چوڑا بیان نہیں کرتا لیکن میں نا جی ساڑھے جا بشر ہے اگر جی ساڑھے جا بشر ہے یہ سارے حضرات بولنے اس موضوع تھے میں کہا بھائی اے بشر عجیب ہے کہ جڑا آسمان تے جاوے معراج تے جاوے تے ملائکہ ہی استقبال نہیں کر دیا قرآن دیا صورتاں استقبال کر دیا قرآن دیا صورتاں کس طرح سنو ذرا سنیو پھر نماز کا ٹائم نہیں ہے ایک تساں جا بشر کہ جڑا عرش تے جاوے بند کر چھڑو تھوڑی دیر منٹ 2 منٹ بند کر چھڑو اللہ نے کہا میں تو بند کر چھڑے ہے نہیں تے اتے جاوے تے قرآن دیا صورتاں کس طرح کہ والفجر چاندنی کا ہے آنچل لیے ہوئے حضور میں لا کے گئے اے آگے جی ساڑھے جا بشر ہے جس لئے کملی والا کیا ہوتے تے والفجر کے گیتا والفجر چاندنی کا ہے آنچل لیے ہوئے واللیل بہرے چشم ہے کاجل لیے ہوئے واللیل بہرے چشم ہے کاجل ایک بڑے بڑے نات خان بیٹھن پر جڑے درباری جمعہ پہ گانا ہے بے کے پڑے بڑے گانا یہ بڑا مشکل ہے میں خوشک نہیں ہوں میں چشتی نظامیہ مفت خیرت ہے وہ غلامی گلم خواجہ نظام استو نظامی اسانا سلسلہ اسانا سلسلہ تار سلسلہ ہے نچانے والا سلسلہ ہے تیرے عشق نچائیاں کرتی تھیا تھیا مزہ آتا ہے جی تو میں عرض کر رہا کہ واللیل بہرے چشم ہے کاجل لیے ہوئے اور والتین ڈالی دینے کو ہے پھل لیے ہوئے والتین ڈالی دینے کو ہے اور وہ شمس آگے آگے ہے مشعل لیے ہوئے آمد مصطفیٰ کے موقع پر استقبال کر رہی ہے آیا وہ شمس آگے آگے ہے اور وہ نجم خوش ہے دیکھ کے حسن شباب کو وہ نجم خوش ہے دیکھ کے حسن شباب کو والعادیات تھامے ہوئے
گاندھی پاک بال کے تو داڑھی کھلا کے چپل نہ چپل وہ نہیں پتا یہ ہو چیز ہے یہ ہو دنیا ہے سمجھ آئی حضرات اہل سنت والجماعت یہ ایک تاریخی اجتماع ہے آپ غور فرمائیں یہ تو میں نے مشت نمونہ از خروارے اور کلیلے از بزیارے میں نے کچھ آپ کو دکھائے ہیں نظارے اور بڑا مدنی صاحب سے میں نے دسایا میں بھی جلوہ دسایا پر ہو گیا مدہ اٹھ گیا میں دکھاتا میں لکھنؤ تم کو دکھاتا گئے چلے گئے اچھا میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں کہ آپ پر ضروری ہے ہمارے خاندان میں بھی ہے نا مدنی صاحب قاسمی صاحب کا ہمارا خاندان ہم وہ بھی حضرت غوث پاک کی اولاد ہیں اور ہم بھی حضرت پیر عالم گیر کی اولاد ہیں ایک ہمارا رشتہ بھی ہے کوئی بات نہیں اچھا میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں اہل سنت والجماعت پر یہ ضروری ہے کہ وہ توحید بیان کریں کیوں وہابی کہتے ہیں جی یہ تو رسالت بیان کرتے ہیں قوالیاں کرتے ہیں نعتیں پڑھتے ہیں توحید قرآن کا جو بیان ہے جو رسولوں کا منصب ہے وہ تو ہمارے ذمہ ہے ہم گئے یہ آپ کا ذمہ ہے اہل سنت کا کیوں اس لیے کہ ہمارے اکابر اولیاء نے ساری عمر توحید بیان کی لیکن اس قسم کی بے ہنگم توحید بیان نہیں کی جس طرح آج کل کی جا رہی ہے پر ادب با ادب حدود میں رہتے ہوئے جو اللہ نے رسول کو بتائی اور رسول نے صحابہ کے حوالے سے اہل بیت کے حوالے سے ہمیں بتائی وہ توحید ضروری ہے توحید کے بغیر بھی ایمان نہیں ہوتا مکمل اسی طرح رسالت پر جو رسالت کی تعریفات ہیں تمام اوصاف ہیں ان پر ایمان لانے کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا سمجھ آئی ان کو تقسیم نہ کرو خدا را یہ اتحاد امت کا وقت ہے جس طرح منیب صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ نعروں کا دور نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ نعرہ لگائے ٹھیک ہے گرمی وقتی پیدا ہوتی ہے ذرا جوش اور ذوق پیدا ہوتا ہے یہ اصل میں کام کا ٹائم ٹھیک ہے میں وقت زیادہ نہیں لیتا اس لیے کہ کام ہو چکا ہے سارا اور میں بھی 2-4 منٹ آپ سے مخاطب کیونکہ ویسی دھونس جمانا اوپر چڑھ جانا اور لمبی بات کرنا وہ پھر اس کا لطف نہیں ہوتا آپ کی جو سماعتیں ہیں وہ ماشاءاللہ پر ہو چکی ہیں اور میں بھی جو ضروری پیغام ہے میں آپ تک پہنچا چکا ہوں فاضل بریلوی رحمت کی زمین پر سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اس پر میں نے تازہ نعت کی ہے 2-3 شعر آپ کو سنا میں جناب فاضل بریلوی کی زمین پر میں نے تازہ شعر گئے میں اپنا سنا رہا ہوں جان پا کے سنیو پتہ لگے کہ سنی ہو سن نہیں ہو جان مہربانی عشق رسول پیدا کر کے حضور کے مواجہ شریف کے سامنے تصور میں حاضر ہو کر یہ شعر سنے ٹھیک ہے ہاں احمد کہوں کہ حامد یکتا کہوں مولوی بن کے نہ سنو شعر مولوی تو ترٹی چوڑ کر چھوڑے شعر عاشق بن کے سنو پتہ نہیں کہ کسی کہڑے
اللہ نواسا نے کچھ حضور نے حاضری رکھو دے نہیں تھے سارے سلسلے ذوق پیدا ہوئے سی کہہ کر پکاروں ساقیے کوثر بروز حشر کہہ کر پکاروں ساقیے کوثر بروز حشر یا صاحب شفاعت کبریٰ کہوں تجھے یا صاحب شفاعت تخلیق کائنات کا لکھوں تجھے سبب تخلیق کائنات کا لکھوں تجھے سبب یا بزم کائنات کا دولہا بزم کائنات کا دولہا کروں تجھے مولا کہوں کہ بندے زہرا ہے لخت دل تو حسن ہے تیری شبیہ زہرا ہے لخت دل تو حسن ہے تیری شبیہ زینب کا یا حسین کا بابا کروں تجھے زینب کا یا حسین کا بابا کروں تجھے ہے ممتنع نظیر تیری ذات خلق میں ہے ممتنع نظیر تیری ذات خلق میں پھر کیا کہوں تجھے جو نہ تجھ سا کہوں تجھے پھر کیا کہوں تجھے جو نہ تجھ سا اے ماشاء میں نظر بھی قاری صاحب بہت سونا پڑھنے لائے کہ نا یونس صاحب ماشاء پھر کیا کہوں تجھے جو نہ تجھ سا کہوں تجھے شاہ صاحب عثمان شاہ صاحب نظر کر رہا ہوں پیش شعر کہ لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہوش گم ہوئے لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہوش گم ہوئے میرے کریم تو ہی بتا کیا کروں تجھے
کہوں خدا سے کہوں یا کہوں تجھے، جو کچھ کہوں خدا سے کہوں یا کہوں تجھے۔ دو چار شیرانی طاقت ہے جیسے کہ ماٹھے ہو گئے ہو، اٹھتے ہی ہاتھ بھر گئی منگتوں کی جھولیاں، اٹھتے ہی ہاتھ بھر گئی منگتوں کی جھولیاں۔ رے حق تو یہ ہے کہ خلق کا داتا خلق کا داتا کہوں تجھے، مولا کہوں کہ بندے۔ میں نے ایک سلیقے سے بات کی ہے، ذرا طریقے سے ثبوت کے ساتھ، کیونکہ جو سامنے سنتے ہیں آپ لوگ نہیں، دوسرے لوگ جب سنتے ہیں وہ کہتے ہیں بغیر ثبوت کے دلیل کے بات کی ہے۔ میں نے دلیل سے بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب انتخاب مالک روز جزا ہے تو، وَإِنَّهُمْ عِنْدَ لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، جب انتخاب مالک روز جزا ہے تو، پھر کس لیے نہ مولا کہوں تجھے، پھر کس لیے نہ مالک ہو۔ ایک دو شعر ہو، عرفان شاہ صاحب حاضری کا مواجہ شریف کے سامنے، اللہ تعالیٰ سب کو حاضری نصیب کرے۔ وہاں کا ایک عاشق کا منظر ہے کہ جی بھر کے دیکھنے بھی نہ دیں شاہ کی جالیاں، جی بھر کے دیکھنے بھی نہ دیں شاہ کی جالیاں، اشکوں کے اے ہجوم میں اب کیا کہوں تجھے، اشکوں کے اے ہجوم جی بھر کے دیکھنے بھی نہ دیں شاہ کی جالیاں، اشکوں کے اے ہجوم میں اب کیا کہوں تجھے۔ دو شعر ہیں، اتنے قریب مجھ کو ملے خلد میں جگہ، اتنے قریب مجھ کو ملے خلد میں جگہ، کہنی ہو کوئی بات اگر جا کہوں تجھے، کہنی ہو کوئی بات اگر جا کہوں تجھے، اتنے قریب مجھ کو ملے خلد میں جگہ، کہنی ہو کوئی بات اگر جا کہوں تجھے۔ مقطع میں پیش کر رہا ہوں کہ کرتا ہوں اختتام سخن اس پہ اب نصیر، کرتا ہوں اختتام سخن اس پہ اے نصیر، کچھ سوجھتا نہیں
میں کیا کیا کروں تجھے کچھ سوچتا نہیں، کرتا ہوں اختتام سخن اس پہ اب نصیر، کرتا ہوں اختتام سخن اس پہ اب نصیر، کچھ سوچتا نہیں کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، بندہ مولا کہوں کہ بندے مولا کہوں تجھے، بس ہوتا ہے میری نماز۔ اچھا جناب سارے حضرات، میں بہت سپاسگزار ہوں آپ کا، اور آپ نے میری گفتگو بھی کچھ سماعت فرمائی، اور میں نے کچھ اور رنگ دینے کی بھی اس کو کوشش کی، کیونکہ جو یہ رنگ تھا یہ ادھورا، یہ رہ گیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حضور کے عشق کا رنگ ہے۔ یہی چیز انگریز اور امریکہ جس کی طرف شاہ صاحب کہہ رہے تھے نا، اشارہ کر رہے تھے، امریکہ، برطانیہ اور ایک دوسری جو صہیونی طاقتیں ہیں، وہ یہی دولت ہم سے چھیننا چاہتی ہیں، اور جس دن یہ چھن گئی ہم لٹ گئے۔ یاد رکھنا، یہ عشق رسول کی دولت، یہ جو آنسو میرے دادا نے کہا تھا کہ اج نینا لائیاں کیوں چھڑیاں، اج سکھ متراں دی بدھیری ہے، کیوں تیری اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں۔ یہ بڑے بڑے نافخان بیٹھے، میں تو اپنے ذوق نہ پڑھنے آگا ایک بھائی شیر ان پہ آنے نا، میں ایک میں شیر ہی پڑھتا ہوں۔ نمازیں جب قضا ہوں تب ادا ہوں، نگاہوں کی قضا ہوتی نہیں ہے۔ اج سکھ متران دی وتھیری کیوں تلڑی اداس گھنیری، لوں لوں وچ شوق چنگیری، لوں لوں وچ شوق چنگیری، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں۔